بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ہیلی کاپٹر آہستہ آہستہ نزدیک آ رہا تھا، جس سے سب چوکنا نظروں سے اس ہیلی کاپٹر کو دیکھنے لگے تھے۔ جب ایلی نے سرعت سے اس کی کلائی ہاتھ میں لیتے ہوئے اس زور سے جھٹکا تھا، بہت بھاگنے کا شوق چڑھا ہے میری چڑیا کو۔ چچ چچ، میرا مطلب ہے ٹانگیں توڑنی پڑے گی، تب تو میری چڑیا اڑ بھی نہیں سکے گی۔ وہ اس کا جبڑا انگلیوں میں لیتا ہوا تمسخرانہ لب و لہجے میں بولا، جس پر وہ خوفزدہ ہوتی اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تم میری ٹانگیں توڑو گے؟ وہ صدمے سے پوچھنے لگی۔ بالکل مائی ڈارلنگ، ایک جگہ تو بیٹھے رہو گی نا پھر؟ تمہارے چہرے پر جو بے بسی چھائے گی، یقین مانو مجھے بہت مزہ دے گی، وہ کہا لگاتا پھر سے تمسخرانہ انداز میں بولا، جس پر وہ خوفزدہ ہوتی چونکی۔ اس کے ساتھ سبھی حیران ہوئے ہیلی کاپٹر کو چھت کے نزدیک آتا دیکھ کر۔ وہ سب پیچھے پیچھے ہوئے کیونکہ ہیلی کاپٹر اب بالکل چھت کے قریب آ چکا تھا۔ موٹی عورت نے زرغون کو دیوار سے لگایا کہ وہ پھر سے بھاگنے کی جدوجہد میں تھی۔ سالی، بہت جلدی ہے تجھے بھاگنے کی؟ وہ عورت اس کے بالوں کو جھٹکا دیتی ہوئی کرخت پن سے بولی، لیکن وہ اسے کہاں دیکھ رہی تھی؟ وہ تو ہیلی کاپٹر سے کودتے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو بلیک پینٹ شرٹ پہنے، سر پر ہیلمٹ کی طرح کا کچھ پہن رکھا تھا، جس سے اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں، لیکن زرغون اس وجود کو پہچان سکتی تھی۔ کمر کے گرد گن ہولڈر باندھے وہ تیزی سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ زرغون نے ہلکی مسکان سے اس عورت کا ہاتھ پر کاٹا، جس سے وہ عورت بلبلاتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بھاگی تھی۔ چھت بہت بڑا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی ایک دم سے اس کی باہوں میں سمائی تھی۔ اس کے گرد باہوں کا حصار باندھے وہ ہچکیوں سے رو دی تھی، جبکہ باقی سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ ان تک پہنچ گیا تھا، وہ بھی اکیلا، صرف ایک ہیلی کاپٹر میں؟ صرف ایک ہیلی کاپٹر کا پائلٹ ساتھ تھا۔ وہ ایک نظر ہچکیوں سے روتی زرغون کو دیکھ کر سپاٹ نظروں سے ان پانچوں کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں نے مجھے مارا، اور اس عورت نے میرے بال کھینچے، اور اس ایلی نے بھی میرے بال کھینچے اور مجھے مارا بھی۔ میری کمر میں گرنے سے پتھر بھی چبھے تھے۔ ان سب نے مجھے بہت دوڑایا بھی، جس سے میرے پیروں میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ بنا بازو کو اس کے گرد سے ہٹائے سر اٹھائے اسے ان کی شکایت کرنے لگی۔ آنکھیں ابھی بھی پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ بہت برا ہے، اس نے آسٹریلیا میں مجھے پورا 1 منتھ اپنی قید میں رکھا تھا کیونکہ میں نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اور ہاسپٹل میں اس نے میرا ہاتھ سب کے سامنے زبردستی چوما تھا، تو میں نے اسے 4-5 تھپڑ لگائے تھے، جس کا بدلہ اس نے مجھے 1 ماہ اپنی قید میں رکھ کر لیا۔ اور تو اور یہ مجھے روز تھپڑ مارتا، میرے اتنے لمبے بال بھی اس نے کاٹ دیے، اور بعد میں پولیس کے ڈر سے مجھے پاگل خانے چھوڑ آیا تھا۔ وہ تھوڑا دور کھڑے ایلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتا رہی تھی، جبکہ ایلی دونوں کو غصہ بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت مارا تھا اور کھانا بھی نہیں دیتا تھا، اب یہاں چلا آیا ہے مجھے ٹارچر کرنے۔ وہ آج جیسے اسے سب کچھ بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ غور سے اسے سنتا صرف زرغون کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ زرغون نے ناک پہنچتے ہوئے پلٹ کر ان کو دیکھنے لگی، پھر بھاگتی ہوئی ایلی کی طرف آئی۔ ایلی نے غصے سے باخت کو دیکھ کر زرغون کو دیکھا۔ اذلان صاحب، تم اکیلے اور ہمیں دیکھو، ہم 5 کی ٹیم، ہمارا مقابلہ کر سکو گے؟ نہیں کر سکو گے، اس زرغون کو تو میں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گا، دیکھنا تم، ایلی نے غصے سے چلا کر کہا۔ لیکن تبھی زرغون نے اچانک سے ہی ہاتھ اٹھایا اور کھینچ کر ایلی کے منہ پر مارا۔ ایلی کے ساتھی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے اس کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے، جب وہ ہیلمٹ اتار کر دور پھینکتا ہوا دوڑ کر ایلی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گیا تھا۔ تیری زندگی کے دن ختم، تمہارا میں وہ حشر کروں گا کہ تمہارے خاندان والے تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ تم نے زرغون کو پاگل خانے بھیجا تھا نا، اب تم بھی پاگل خانے میں سڑو گے۔ علیان رمزی، وہ اس کے سر پر اپنا سر مارتا اتنے زور سے چلایا تھا کہ زرغون نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھوں سے ڈھانپا۔ اس کے سارے آدمی اذلان بخت کی طرف آئے تھے جب وہ ایلی کو ان پر پھینکتا ان کے قریب آیا۔ زرغون اس عورت کے نزدیک آئی۔ اس عورت نے تیکھی نظروں سے زرغون کو دیکھا۔ زرغون نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بڑا شوق ہے نا تمہیں ڈاؤن بننے کا؟ ابھی میں تمہیں بتاتی ہوں ڈاؤن کیسے بنتے ہیں۔ وہ اس کی چھوٹی سی پونی کو ہاتھ میں لیتی غصے سے بولی۔ وہ اکیلا ہی ان پر بھاری پڑ رہا تھا۔ رک جاؤ بخت صاحب، ورنہ میری پسٹل کی گن تمہاری سینہ چیرتی ہوئی گزر جائے گی اور تمہاری پیاری بیوی بیوہ ہو جائے گی۔
کیسا منظر ہوگا وہ۔ ایلی نے اچانک سے اپنا نیچے گرا پسٹل اٹھا کر اپنے آدمیوں کو دھوتے بخت سے بولا۔ وہ اسے قہر بھری نظروں سے دیکھتا مسکرایا۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم اذلان بخت پر گولی چلا سکو۔ اذلان بخت تیکھی مسکان سے بولا۔ زرغون نے بخت کو دیکھ کر ایلی کی انگلی کو ٹریگر پر دباؤ ڈالتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس موٹی عورت کو اچانک سے ہی ایلی کے اوپر پھینک چکی تھی، جس کے نتیجے میں ایلی کی چیخ پورے ویرانے میں گونجی تھی، کیونکہ وہ موٹی عورت دھڑام سے اسمارٹ سے ایلی پر گری تھی۔ وہ مسکرائی، جس پر بخت کی سپاٹ آنکھوں کا تاثر تبدیل ہوا۔ وہ موٹی عورت بھوکلاتے ہوئے ایلی کے اوپر سے اٹھی تھی۔ ایلی کے دوسرے ساتھی بھاگ نکلے تھے سوائے موٹی عورت کے۔ بخت ایلی کے پاس آیا۔ میری بیوی کے بالوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے کی تھی تم نے؟ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری بوٹ رکھتا پھنکارا۔ ایلی درد سے چیخا۔ بخت نے بھاری جوتے کی نوک سے اس کے چہرے پر زور سے وار کیا تھا، جس کے نتیجے میں منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ ایلی کھڑا ہوتا ہوا بولنے لگا تھا جب وہ اس کا سر دیوار پہ مار گیا۔ گالی نکالی تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، سمجھے؟ چاہوں تو تمہیں ابھی مار دوں، لیکن پھر میری بیوی کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ کون چکائے گا؟ ہاں، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ماروں گا۔ وہ دانت پیستا پھر سے اسے نیچے پھینک گیا تھا۔ وہ بھلا بخت جیسے انسان کا سامنا کر سکتا تھا؟ تمہارے لیے پولیس والوں کو کیا تکلیف دیتا؟ تمہارے لیے تو بخت کا ایک تھپڑ ہی کافی تھا۔ وہ اس کے نڈھال چہرے کو دیکھتا تمسخرانہ انداز میں بولا۔ زرغون، مارو اسے جتنا اس نے تمہیں مارا تھا، اس سے دگنا مارو، جتنا مار سکتی ہو اتنا مارو۔ وہ ایلی کے بازو پکڑتا زرغون سے بولا، جو اس عورت کا بازو پکڑے کھڑی تھی۔ وہ بخت کو دیکھنے لگی۔ زرغون، میں ہوں نا، اپنے خوابوں میں جینا چھوڑ دو، حقیقت میں اس کا سامنا کرو۔ وہ اس کے چہرے پر خوف دیکھتا سرد لہجے میں بولا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی ایلی کے سامنے آئی، جو اپنا آپ چھڑانے کی پوری تگ و دو کر رہا تھا۔ زرغون نے بخت کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ اذیت بھری راتیں اور دن پھر سے یاد کے پردوں میں لہرانے لگے تھے۔ اذلان بخت نے آنکھوں سے اسے مارنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ آنسو پوچھتی ہوئی لات اس کے پیٹ میں مار گئی۔ زرغون، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، ایلی چلایا، جس پر بخت نے زرغون کو اسے مارنے کا اشارہ کیا۔ زرغون نے لگاتار اس کے منہ پہ 7-8 تھپڑ مارے، جس سے وہ زرغون کو گالیاں بکنے لگا تھا۔ منہ ناک سے خون پھوٹ پڑا تھا۔ گالی دینے پر بخت نے اس کے ہونٹوں پر ایک زور سے مکہ مارا، جس پر وہ کراہتا ہوا نیچے گرا۔ بخت، میں اس کے بال کھینچ لوں؟ وہ اس کے ڈارک براؤن کلر کیے ہوئے بالوں کو دیکھتی ہوئی اشتیاق سے بولی۔ کیوں نہیں ڈارلنگ، جتنا کھینچ سکتی ہو کھینچ لو، بلکہ ابھی تو ہم اس کی ٹرین بھی کریں گے۔ مسکراتے لہجے میں وہ تالیاں مارتی اچھلی تھی۔ سچی مچی وہ اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ یہ لڑکی ہنستی مسکراتی شور کرتی ہی اچھی لگتی تھی، چپی تو اس پر سوٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ پھر صورت سے سر جھٹک گیا۔ زرغون نے اس کے بال ہاتھوں کی دونوں مٹھیوں میں بھینچ کر کھینچے۔ بخت نے اسے مسکراتے ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، ایلی خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہوا چلانے لگا۔ یاد کرو وہ دن، میں بھی تو ایسے ہی چلاتی تھی نا، تم سے رحم کی معافی مانگتی تھی۔ تم نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ تم انسان نہیں، حیوان ہو، جس پر کسی کی تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میری چیخیں تمہیں سکون دیتی تھی نا، مجھے بھی آج تمہاری چیخیں بہت سکون پہنچا رہی ہیں۔ اور چلاؤ نا، وہ اور زور سے اس کے بال کھینچتی ہوئی بولی۔ آنکھوں میں پھر سے نمی جمع ہونے لگی تھی۔ بخت، اس عورت نے بھی میرے بال کھینچے تھے۔ تمہیں لوگوں کے بال کھینچنے کا مزہ آتا ہے، مجھے تو درد ہوتا ہے۔ وہ معصومیت سے اس عورت کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ وہ عورت خوف سے بھاگنے لگی تھی جب وہ بھاگ کر اس کے سامنے آئی۔ بخت کی آنکھوں میں شفقت سی چھا گئی تھی۔ تم ایک عورت ہو نا، پھر کیسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہو؟ میں بھی لڑکی ہوں، اس لیے لڑکی بولا ہے خود کو، لیکن تم تو عورت ہو۔ کیوں میرے بال کھینچے اور کیوں مجھے تھپڑ مارے؟ تمہیں لگا تھا زرغون اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں، دیکھ لیا نا اب کہ زرغون اعظم اکیلی نہیں ہے۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں اٹھا کر ماروں، لیکن تم موٹی ہو اور میں اسمارٹ، ورنہ اب تک تمہاری بوٹیاں کر چکی ہوتی۔ خبردار، اگر کسی نے آئندہ زرغون کے بالوں کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی بولتی۔ اس عورت کو ہونک جبکہ بخت کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ آخر کیا تھی وہ لڑکی؟ بخت کی سمجھ سے باہر تھی وہ۔ جاؤ، معاف کیا تمہیں، زرغون نے ناک چڑھا کر کہا۔ وہ عورت حیرت زدہ ہوئی۔ تم بہت اچھی ہو، مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس کمبخت نے پیسے دیے تھے کیونکہ میرے بچے کل سے بھوکے تھے، تو مجھے رقم کی ضرورت تھی۔ وہ عورت سر جھکائے ہوئے بولی۔ زرغون نے تعصب سے اس عورت کو دیکھا۔ زرغون، میری پاکٹ سے
شیور نکالو اور اس کی ٹن جیسے دل کرتا ہے کر دو، وہ زرغون سے بولا، جبکہ ایلی نے پوری آنکھیں کھول کر خوف سے زرغون کو دیکھا، جو سعادت مندی سے سر ہلاتی ہوئی اس کے پاکٹ سے اس طرح نکال کر اس کی سیدھی مانگ سے لے کر گردن تک مار دی گئی۔ پولیس کی گاڑی کی مخصوص ہارن پر وہ بخت کو دیکھنے لگی تھی۔ بخت کا موبائل رنگ کرنے لگا تھا۔ ہاں یہی ہوں، اوپر چھت پر آ جاؤ، اس نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ یہ پولیس ہمیں پکڑنے آئی ہے کیا؟ وہ چھمبے سے بولی اور سرعت سے اس طرح دور پھینک گئی۔ وہ ایلی کو نیچے پھینکتا پاس پڑی پلاسٹک کی چیئر پر بیٹھا۔ ہمیں کیوں پکڑے گی؟ اسے پاگل خانے بھی تو پہنچانا ہے نا۔ تم اس پلر کے پیچھے چھپ جاؤ، میں نہیں چاہتا میری بیوی کی کوئی بات کرے یا اسے ایسے کوئی دیکھے۔ وہ اس کے بنا دوپٹے کے وجود کو دیکھتا ہوا بولا۔ زرغون نے سر جھکا کر اپنے آپ کو دیکھا۔ کرتے کی فٹنگ بہت زیادہ تھی، گول گلے کی گہرائی بھی زیادہ تھی۔ دوپٹہ تو وہیں چیئر پر گر گیا تھا۔ وہ شرمندگی سے نظر جھکا گئی۔ زرغون یہ پہن لو۔ وہ صرف اپنی شرٹ ہی پہنے ہوئے تھا، وہ بھی اتار کر اس نے اسے دے دی تھی کہ وہ اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ حیرت سے اسے بنا شرٹ کے دیکھتی رہی، پھر شرٹ پکڑ کر پہنتی ہوئی وہ دوڑ کر اس چوڑے پلر کی طرف بھاگ گئی۔ تب تک ایک بھاری فورس کی نفری بھی اوپر آ چکی تھی۔ سر اسے احترام سے مخاطب کرتا وہ آفیسر اس کی طرف آیا۔ اسے لے جاؤ، لیکن پولیس تھانے نہیں، پاگل خانے، وہ بھی 1 ماہ کے لیے۔ وہاں سے یہ پھر جیل جائے گا۔ وہ ایلی کے وجود کو دیکھتا مسکرا کر بولا، جو کافی ڈھیٹ تھا۔ اتنی مار کھا کر بھی وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ اصلاً بخت تمہیں میں دیکھ لوں گا، چھوڑوں گا نہیں، تم یا بیوی کو، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ جواباً بخت کا تھپڑ اسے پھر سے زمین بوس کر گیا تھا۔ چاہوں تو ابھی تمہیں زمین کے اندر گاڑ دوں، لیکن کیا کروں، تمہیں پاگل خانے کا چکر لگوانا چاہتا ہوں۔ تم وہاں رہو گے تو جو اذیت تمہیں وہاں ملے گی وہ میرے جلتے دل میں ٹھنڈک ڈالے گی۔ وہ نیچے اکڑو اسٹائل میں بیٹھتا سرد لہجے میں بولا، جس پر ایلی کو خوف آیا۔ لے جاؤ اسے، اور میں 1-2 دن تک خود چیک کروں گا آ کر۔ وہاں کام دھیان سے کرنا، انہیں آرڈر دیتا۔ وہ کھڑا ہوا۔ پولیس والے اسے دیکھتے ہوئے لے گئے تھے۔ پلر سے ٹیک لگائے کھڑی زرغون دھیمے سے ہنسی، جو اذیت تمہیں وہاں ملے گی وہی میرے جلتے دل میں ٹھنڈک ڈالے گی۔ اس کی کہی بات اس کے ارد گرد خوشبو بن کر چکرانے لگی تھی۔ کیسا صاحبان تھا وہ، جو اپنے سے جڑے ہر رشتے کی قدر کرتا۔ میرے بخت جیسا انسان تو نصیبوں سے ملتا ہے، تم بہت بخت والی ہو جو میرا بخت تمہیں ملا ہے۔ رقیہ دادی کی کہی بات اس کی یادداشت کے پردوں پر لہرانے لگی تھی۔ چلیں، وہ اس کے قریب آتا بہت اپنائیت سے بولا۔ وہ چونکی، پھر گھبرائی اس کے برہنہ سینے کو دیکھ کر۔ کیا ہم اس ہیلی کاپٹر میں جائیں گے؟ پاس کھڑے ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کرتی ہوئی پرجوش انداز میں بولی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اتنا ہی بولا۔ واہ واہ۔ وہ کہتے ہی اس ہیلی کاپٹر کی طرف دوڑی تھی۔ وہ مضبوط قدموں سے اس کے پیچھے آتا ہوا رکا۔ وہ حنان کو میسج ٹائپ کرنے لگا تھا۔ بخت پہلے خود چڑھا، پھر سہارا دے کر اسے اوپر چڑھا کر اندر بیٹھا۔ ان کے بیٹھتے ہی ہیلی کاپٹر کا پنکھا چلنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے ہیلی کاپٹر زمین سے اٹھتا اس کا دل دھڑکا گیا۔ اوف، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، وہ پرجوش انداز میں بولتی بخت کا بازو ہلا گئی۔ وہ آنکھوں میں چمک سی لیے اس کی گندمی رنگت میں گھلی سرخی کو دیکھنے لگا۔ اللہ اللہ، مجھے کیا پتا تھا اب مجھے ہیلی کاپٹر میں لینے آئیں گے، میں پہلے ہی کڈنیپ ہو جاتی۔ وہ بادلوں کو دیکھتی ہوئی ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ استغفر اللہ زرغون، سوچ سمجھ کر بولا کرو، وہ غصے سے بولا۔ وہ مسکرائی۔ ہوا سے اڑتے اس کے لمبے گھنگرالے بال بخت کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ بخت نے پہلی بار چونک کر اس کے بالوں کو دیکھا۔ وہ باہر دیکھتی رہی تھی، لیکن بخت کی بازو ایکسائٹمنٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ رکھے تھے۔ کیا ہم گھر جائیں گے؟ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ہاں۔ وہ فقط اتنا ہی کہتا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس پر وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے، جب میں اسکول میں تھی نا تو مجھے بہت شوق تھا اڑتے ایروپلین دیکھنے کا، ان میں لمبا سفر کرنے کا، پھر سیلفی بنانے کا۔ آپ کے پاس فون ہے، مجھے دیں پلیز۔ وہ کہتے ہی پرجوش ہوتی اس کا بازو ہلانے لگی۔ واٹ؟ وہ حیرت سے بولا۔ پلیز واٹ؟ شرٹ بعد میں کر لیجیے گا، مجھے موبائل دیں، مجھے سیلفیاں لینی ہیں، انکار کیا تو یہاں سے کود جاؤں گی۔ وہ کہتے ہی آخر میں دھمکی دینے پر اتر آئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا اسے اپنا اسمارٹ سیل پکڑا گیا۔ اوہو، لاک تو کھول دینا، وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ فنگر پرنٹ بیک پر پریس کرتا اسے سیل پکڑا گیا۔ واو، پرائیویسی، واہ کیا بات ہے، میرا موبائل پکڑ لیں، کوئی لاک نہیں ملے گا۔ میرا کون سا بوائے فرینڈ ہے جو پرائیویسی لگاتی پھروں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ 4-5 تو تھے تمہارے جن سے تم سیریس والی تھیں، وہ سپاٹ انداز میں بولا، جس پر وہ گھبرائی، پھر سر جھٹکتی ہوئی
بال سیٹ کرتی، وہ عجیب و غریب منہ کے سٹائل بناتی سیلفیاں لینے لگی تھی۔ ہیلی کاپٹر لینڈ ہونے لگا۔ اوف، جب مزہ آنے لگا زمین پر آ گئے، وہ خفگی سے بولی، جس پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ لڑکی ابھی اتنی ہارڈ سچویشن سے گزری تھی، لیکن کوئی اسے دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کی ڈری سہمی وہی لڑکی ہے۔ زرش نے چونک کر ان دونوں کو گاڑی سے نکلتے دیکھا۔ بنا کسی سے بات چیت کرتا ہوا اندر چلا گیا، جبکہ وہ منہ بسورے ہوئی تھی۔ جبکہ وہ شرٹ اتارے فون پر کسی سے بات کرتا اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ پیچھے برے برے منہ بناتے ہوئے تھی۔ یہ شرٹ کیوں اتارے ہوئے ہیں اور زرغون نے اس کی شرٹ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ اوف، میں نے سراب کے پیچھے لگ کر اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ میں نے اس کی سیریس طبیعت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ کاش میں کر لیتی تو آج سب کچھ میرا ہوتا، میرے پاس ہوتا۔ وہ ہونٹ بھینجے تب میں تیش سے بولی، آپی۔ حنان اسے دیکھتا دوڑ کر اس کے گلے لگا تھا۔ وہ روتا ہوا بار بار اس کا منہ چومتا۔ آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ آپی، آپ کیوں باہر گئی تھی؟ ایلی نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ وہ اس کے گلے لگا، بھرائے ہوئے لہجے میں بولتا۔ زرغون کو بھی رلا گیا تھا۔ حنان، ایسا کرو گے تم تو کیسے چلے گا یار؟ بریو بنو، سنبھالو خود کو۔ اذلان نے اسے زرغون سے علیحدہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اذلان کو دیکھتا اذلان کے گلے لگ گیا۔ بھائی، اگر آپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ شخص میری آپی کے ساتھ کیا کرتا؟ آپ کا کس طرح سے میں شکریہ ادا کروں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ بخت کا ہاتھ آنکھوں سے لگاتا ہوا بھرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ زرغون نے ہونٹ بھینچے۔ حنان، زرغون میری بیوی ہے، اسے پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کوئی احسان نہیں کیا میں نے کسی پر، وہ گھمبیر لہجے میں بولتا ہوا ساتھ ساتھ حنان کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا۔ زرغون آنسو صاف کرتی مسکرائی۔ ہنی، تمہاری آپی بالکل ٹھیک ہے، تم تسلی کر لو۔ ایک بار تمہیں نیند نہیں آئے گی جب تک تم تسلی نہیں کر لو گے۔ تمہاری قسم مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ ہاں، بس گری تھی تو ہلکی سی کھروچ آئی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ اب جاؤ سو جاؤ، ایسے ہی بیٹھے ہو صبح سے، میں کھانا بھیجتی ہوں، جاؤ فریش ہو لو تب تک۔ وہ اپنے بھائی کے بال انگلیوں سے سنوارتی بہت پیار سے بولی۔ حنان اس کا ماتھا چومتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر جھٹک گئی، لیکن پھر چونکی۔ باغ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زرغون کے دیکھنے پر وہ پلٹتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ گہری سانس لیتی مسکرائی، پھر چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ فاطمہ لوگ سو گئے تھے شاید۔ چائے بنا کر ایک کپ حنان کو بھی دے آئی۔ 7 کباب بھی تھے جو اکثر بنا کر رکھ گئی تھی۔ وہ کباب اور چائے اپنے اور بخت کے لیے بھی لے آئی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی وہیں رک گئی، کیونکہ وہ شرٹ لیس تھا۔ پانی کے قطرے اس کے بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ وہ بال خشک کرتا کبرٹ سے شرٹ پکڑ کر پہنتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تھینکس۔ چائے کے ساتھ ایک کباب پکڑتا وہ سنجیدگی سے بولا، ویلکم۔ وہ اس سے کہتی ہوئی بیڈ پر پھسکڑا مار کر بیٹھی، دال آلو کے مزیدار کباب کھاتی۔ وہ اسے چوکائے دے رہی تھی۔ وہ منہ میں ڈالے جا رہی تھی، ایک ختم نہ ہوتا تو دوسرا منہ میں ہوتا۔ زرغون، آہستہ کھاؤ، تمہارے ہی ہیں اور تم نے ہی کھانے ہیں، سو پلیز آہستہ آہستہ کھاؤ، وہ نرم لہجے میں بولا۔ نہیں، آہستہ نہیں کھا سکتی نا، پیٹ میں چوہوں نے میچ لگایا ہوا ہے، بھوک سے جان نکل رہی ہے، صبر نہیں کر سکتی، جس پر وہ تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کھاتے کھاتے وہ اسے ساتھ جواب بھی دے رہی تھی، ہو گئی نا ٹنڈ، پہ گئی ٹھنڈ، کیا سمجھ رکھا تھا تم نے زرغون اعظم کو؟ وہ نیند میں اس سے لڑ رہی تھی، بڑبڑاہٹ بہت تیز تھی، جس پر نیم دراز بخت ایک دم سے اٹھ کر بیٹھا۔ اف، یہ لڑکی اب نیند میں یہ بڑبڑایا کرے گی، مطلب یہ خاموشی سے نہیں سوئے گی۔ وہ سر تھامتا ہوا بے بسی سے بڑبڑایا، خون پی جاؤں گی تمہارا۔ وہ میں نہیں پیتی تمہارا گندا خون، خود پیو اور مر جاؤ، مزہ آیا نا؟ وہ ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پر مارتی غصے سے بڑبڑائی تھی۔ وہ تکیہ پکڑ کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھتا ہوا تعصب سے بڑبڑایا، یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی۔ وہ لڑکی کیوں نہیں گئی ابھی تک یہاں سے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ اگر نہیں نکال سکتے تو خود بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ آغا جی کے پاس بیٹھا تھا جب خاقان صاحب غصے سے اندر آتے اس سے تیش سے بولے، آپ چاہ کر بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے مائی ڈیئر فادر۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولتا ہوا کھڑا ہوتا ان کے سامنے آیا۔ کیا مطلب؟ خاقان صاحب اسے گھورتے ہوئے بولے، مطلب یہ کہ میں وہ زمین آج سے 5 سال پہلے آغا جی سے خرید چکا ہوں، پھر اس پر گھر بنوایا تھا، آپ کی جائیداد پر نہیں بیٹھا ہوا۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنی کمائی کھاتا ہوں، اپنے باپ دادا کی نہیں۔
وہ ان سے طنز سے کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ خاقان صاحب حیرت سے آغا جی کی طرف آئے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے آغا جی؟ وہ الجھتے ہوئے بولے۔ وہ گھر یہاں سے دور بنانا چاہتا تھا، جب میں نے اسے مجبور کیا یہیں گھر بنانے کو تو اس نے مجھے زمین خرید کر بنانے کا کہا تو کیا کرتا، مان لی اس کی بات، دے دی اسے زمین، لیکن پیسے لے کر کے میں کسی طرح اسے یہاں روکنا چاہتا تھا، اسی لیے اس کی شرط ماننی پڑی۔ آغا جی گہری سانس لیتے ہوئے بولے، جس پر خاقان صاحب سر تھامتے ان کے پاس ہی بیٹھ گئے کہ ان کا بیٹا ان سے زیادہ ہوشیار نکلا تھا۔ زرغون فاطمہ کو حنا کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر وہ چونکی، پھر ایک نظر دور کھڑے حنان کو دیکھا جو شازم لوگوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ واہ زرغون، کیسا آئیڈیا آیا ہے زرغون تمہارے خوبصورت دماغ میں، اس سے بخت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور فاطمہ کا بھی۔ وہ تالی مارتی پر اشتیاق انداز میں بولی، حنان بات سنو۔ حنان کو کالج کے لیے نکلتا دیکھ کر بخت نے اسے آواز لگائی، جس پر وہ بھاگتا ہوا بخت کے قریب آیا۔ جی بھائی، وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا، ایک بات پوچھنی تھی تم سے، بیٹھو ذرا 2 منٹ۔ بخت اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا، جی پوچھیں۔ وہ بیگ دوسری چیئر پر رکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، تمہاری آپی کو بڑبڑانے کی بیماری کب سے ہے؟ مطلب نیند میں بڑبڑانا؟ وہ چائے کا کپ لیتا ہوا سنجیدگی سے اوپر کھڑی زرغون کو دیکھتا ہوا بولا۔ حنان نے پہلے تو اسے حیرت سے دیکھا، پھر لبوں پر آئی مسکراہٹ کو وہ بہت ضبط سے رکا تھا۔ بھائی یہ بیماری نہیں، آپ ہی کی نیچر ہے، ان کے ساتھ جو اچھا برا ہوتا ہے وہ نیند میں وہی بولتی ہیں۔ اسکول میں اگر لڑائی ہو گئی ہے تو ساری رات وہی لڑائی ریپیٹ کی جائے گی، جس سے لڑائی ہوئی ہے اسے ساری رات نیند میں پیٹا جائے گا۔ اگر پاس ہوئی ہیں اور ٹرافی ملی ہے تو وہ ٹرافی کو خواب میں دیکھ کر خوب تقریر کریں گی اور خواب میں ہی اپنے ساتھیوں کو جلائیں گی، یہ ان کی عادت ہے۔ ہم نے بہت سے ڈاکٹر سے مشورہ کیا، لیکن ڈاکٹر نے یہی کہا کہ یہ ایک فطری عادت ہے، جو وہ سارا دن کرتی ہیں دیکھتی ہیں وہی نیند میں بڑبڑائیں گی۔ حنان نے سنجیدگی سے اسے بتایا، جو منہ کھولے حنان کو دیکھ رہا تھا۔ حنان نے مسکراہٹ ضبط کی کہ بخت کے ایکسپریشن دیکھنے لائق تھے۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ بھائی میں جاؤں؟ وہ کھڑا ہوتا سعادت مندی سے بولا، ہاں جاؤ۔ وہ چائے کا کپ پکڑتا سر جھٹک کر بولا۔ حنان کے جانے کے بعد وہ پھر سے بالکنی کی طرف دیکھنے لگا، جو چائے پیتی حنا کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ وہ چائے کا کپ تھامتا بغور اس کے مسکراتے ہوئے نقوش دیکھنے لگا۔ ہاں ہاں، وہ حنا کی کسی بات پر کہاں لگا گئی تھی۔ جب بخت نے ارد گرد دیکھا کوئی نہیں تھا۔ زرغون آہستہ ہنسو، یہ گاؤں ہے کوئی شہر نہیں، وہ بلند آواز میں اس سے بولا جو ہنسنا ترک کیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا گاؤں میں ہنسنے پر ٹیکس لگتا ہے اور شہر میں نہیں؟ باہر جاتی زرش چونک کر رکی، اس لڑکی کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ اسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر وہ اس کے قریب آئی۔ بخت نے چونک کر اسے دیکھا، پھر چہرے کے نقوش میں ناگواری سی چھائی، جسے زرش بہت اچھے سے محسوس کر گئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ بخت کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولی۔ کیا بات کرنی ہے؟ جلدی کرو، فارغ نہیں ہوں میں۔ وہ ہم بس چائے پیتا بنا اسے دیکھتا بولا کہ نظریں تو اوپر بالکنی پر کھڑی زرغون پر تھی، جو بالکنی پر جھکی ان دونوں کی ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ نگاہوں میں تجسس تھا، جس پر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، جس پر زرش چونک کر اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی ہوئی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھنے لگی۔ جہاں وہ آفت کی پرکالا کھڑی مشکوک نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی، زرش کے دیکھنے پر وہ اسے 100 واٹ کی مسکراہٹ پاس کرتی ہاتھ ہلا گئی۔ زرش ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ مس زرش، آپ کو کوئی بات کہنی تھی؟ اگر نہیں ہیں تو پلیز آپ جا سکتی ہیں، میں اکیلے چائے پینا پسند کرتا ہوں۔ وہ سپاٹ چہرے سے بولا۔ زرش نے غصے سے اسے دیکھا۔ مجھے میری بیٹی چاہیے، وہ غصے سے بولی۔ کون سی بیٹی؟ وہ بنا چونکے آئی برو اچکا کر سرد لہجے میں بولا۔ حنا میری بیٹی ہے، مجھے وہ چاہیے، میں اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ تم تو ویسے بھی دوسری شادی کر چکے ہو، تو بیٹی مجھے دے دو۔ اسٹیپ ماؤں کو ستیلی اولادیں اچھی نہیں لگتی، میں نہیں چاہتی وہ زرغون میری بیٹی کو ڈانٹے یا مارے۔ زرش غصے سے بولی، تمیز سے بات کرو مجھ سے، تم نہیں آپ کہو۔ اور دوسری بات کون سی حنا؟ وہ حنا جسے تم نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، جس کی تڑپ تم محسوس نہیں کر سکی۔ اگر وہ تمہیں مخاطب کرتی تو تم اسے جھڑک دیتی۔ واہ اسٹیپ مدر! اور میں تمہیں اپنی حنا کی ماں نہیں مانتا، اگر کسی کو مانتا ہوں تو وہ ہے زرغون اصلان بخت لاشاری۔
اب تم جا سکتی ہو، اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ سرد لہجے میں کہتا زرش کو سلگا گیا تھا، جبکہ باہر والی سیڑھیوں پر کھڑی زرغون کی روح کو وہ ٹھنڈا کر گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی مسکرائی، میری بیٹی کی ایک ہی ماں ہے اور وہ زرغون ازلان بخت لاشاری ہے، ہنا کی ماں زرغون، وہ بڑبڑائی۔ وہ تو ان کی باتیں سننے آئی تھی، لیکن بخت کا انکشاف اس کے دل میں پھول کھلا گیا تھا۔ وہ پلٹتی ہوئی اندر کی طرف بھاگی تھی۔